الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الکہف کا رکوع نمبر 5 پڑھیں گے ہم، اور انتہائی اہم ترین باتیں اس رکوع میں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، دو آدمیوں کی مثال دی ہے، انتہائی اہم ترین اس میں ہمارے لیے سبق ہیں اور کئی نصیحت کی باتیں ہیں۔ اس وقت بھی ایک ماحول اور معاشرہ تھا، کافر جو تھے مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، اور آج بھی یہ مثال ہے، اور اس میں کئی ہمارے لیے جو ہے درس ہیں، کئی اسباق ہیں سدھرنے کے، سنورنے کے۔ تو پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں ہم، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ خود بھی توجہ کے ساتھ سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں۔ واضرب لہم، اور بیان کیجیے، لہم ان کے لیے۔ پیچھے پورا جو ہے واقعہ چل رہا تھا اصحاب کہف کا، اب وہ ختم ہوا وہاں پر، یہاں سے ایک اور مثال اب بیان کی جا رہی ہے۔ مثال بیان کریں دو آدمیوں کی، جعلنا ہم نے بنایا لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کے لیے، جنتین دو باغ، ایک بندے کے دو باغ، من اعناب انگوروں سے، وحففناہما اور ہم نے باڑ لگا دی ان دونوں کو، یعنی ان باغوں کے ارد گرد، بنخل کھجوروں کے ساتھ، وجعلنا بینہما زرعا اور ان دونوں کے درمیان کچھ اور کھیتی بھی تھی، کلتا دونوں، الجنتین باغ، آتت دیا، اکلہا اپنا پھل، ولم تظلم اور نہ ظلم کیا، نہ کمی کی، منہو اس میں سے شیئا کچھ بھی، وفجرنا اور ہم نے جاری کر دی، خلالہما ان دونوں کے درمیان، نہرا ایک نہر، وکانا اور تھا، لہو اس کے لیے، ثمر پھل، فقالا تو کہا اس نے، لصاحبی اپنی ساتھی سے، وہو اس حال میں کہ وہ، یحاورہ بات کر رہا تھا اس سے، انا اکثر من کا مالا میں بہت زیادہ ہوں، من کا تجھ سے، مالا اپنے مال میں، وَأَعَزُّ اور زیادہ باعزت ہوں، نفرا نفری کے اعتبار سے، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اس حال میں کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا، وقال اور اس نے کہا، ما اظن نہیں میں گمان کرتا، ان تبید هذه ابدا کہ تباہ ہوگا یہ میرا باغ، ابدا کبھی بھی یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ تو ہمیشہ رہے گا، وما اظن الساعة قائمہ اور نہیں میں خیال کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، وَلَئِن رُدِدتُّ اور اگر واقعی مجھے لوٹایا گیا، الی ربی اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ تو یقیناً میں ضرور پاؤں گا، خیراً بہتر، منہا ان باغوں سے، منقلبہ لوٹنے کی جگہ، قال کہا، لہو اس سے، صاحبہ اس کے ساتھی نے، وہو یحاورہ اس حال میں کہ وہ بات کر رہا تھا اس سے، اکفرتا کیا تو نے کفر کیا، بالذی اس ذات سے جس نے خلقہ کا پیدا کیا تجھے، من تراب مٹی سے، ثم من نطفہ پھر اس نے پیدا کیا ایک قطرے سے، ثم سواک رجلا پھر اس نے ٹھیک ٹھاک بنا دیا تجھے ایک آدمی، لیکنہ هو اللہ ربی لیکن میں کہتا ہوں، هو اللہ ربی واللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا اور نہیں میں شریک بناتا اپنے رب کے ساتھ، احدا کسی ایک کو، ولولا اذ دخلتا اور کیوں نہ، اذ دخلتا جب تو داخل ہوا، جنتا کا اپنے باغ میں، قلتا تو نے کہا، ما شاء اللہ جو اللہ چاہے، لا قوت الا باللہ نہیں ہے کوئی قوت طاقت، الا باللہ مگر اللہ کی مدد سے، ان تارانی اگر تو دیکھتا مجھے، انا اقل کہ میں زیادہ کم ہوں، من کا تجھ سے، مالن مال میں، و ولدا اور اولاد میں، فعسا ربی تو قریب ہے کہ میرا رب، ان یؤتینی کہ وہ دے دے مجھے، خیرن بہتر، من جنتی کا تیرے باغ سے، ویرسل علیہ اور وہ بھیج دے، علیہ اس باغ پر، حسبانن کوئی عذاب، من السماء آسمان سے، فتصبحا پھر وہ ہو جائے، سعیدن زلقا ایک صاف چٹیل میدان ہو جائے، تیرا باغ ختم ہو جائے تو اللہ ختم کرنے پر بھی قادر ہے، او یصبح یا ہو جائے، ماؤہا اس باغ کا پانی، غورن گہرا، فلن تستطیع لہ طلبا تو تیرے پاس استطاعت نہیں ہوگی اس پانی کو طلب کرنے کی، اس کو نکالنے کی، وَأُحِیطَ
اور گھیر لیا گیا بثمرہ اس کے پھل کو، فاصبح تو اس نے صبح کی یقلب وہ ملتا ہے کفی اپنے دونوں ہتھیلیوں کو، اس کا باغ ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، اپنی ہتھیلیاں مل رہا تھا، علی ما انفق اس پر جو انفقہ اس نے خرچ کیا، فیہا اس باغ میں، وہی خاویہ اس حال میں کہ وہ گرا ہوا تھا، علی عروشیہا اپنی چھتوں پر، ویقول اور وہ کہتا تھا، یا لیتنی کاش کہ میں لم اشرک نہ میں شریک بناتا بربی اپنے رب کے ساتھ احدا کسی ایک کو، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ اور نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت، ینصرونہ کہ جو مدد کرتے اس کی، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، وما كان منتصرا اور نہ وہ تھا بدلہ لینے والا، ہنالک الولایا وہاں حکومت، للہ اللہ سچے کی، ہوا خیر وہ بہتر ہے، ثواباً ثواب کے اعتبار سے، وخیر عقبا اور بہتر ہے انجام کی طرح سے، انجام کی طرف سے۔ یہاں تک یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا اور یہ واقعہ بھی یہاں تک مکمل ہوا۔ اس رکوع میں یہ واقعہ ہی بیان کیا گیا ہے، انتہائی اہم ترین، کہ دو بندوں کا اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے۔ اب یہ دو آپس میں بھائی بھی ہو سکتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے، یا دو دوست تھے آپس میں اکٹھے رہتے تھے، یا ہمسائے تھے، جو بھی تھے، بہرحال ان دونوں سے معلوم ہوتا ہے ایک نیک تھا، اللہ والا تھا، اللہ کے ساتھ بڑا گہرا اس کا تعلق تھا، اور دوسرا اس کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، باغ تھے، دنیا کا عیش و آرام تھا، اور وہ رب کو بھولا ہوا تھا، آخرت پر بھی کوئی خاص اس کا یقین نہیں تھا۔ بیان ہی اس طرح کے لوگ آج بھی ہمیں معاشرے میں ملتے ہیں۔ تو اس کے دو باغ، جنتین دو باغ، اللہ فرماتے ہیں دو بندوں کی مثال دیکھو، جعلنا ہم ان میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغ بنائے تھے۔ اس نے بنایا، اللہ فرماتے ہیں جعلنا ہم نے بنائے تھے ان دونوں میں سے ایک کے۔ اب یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے دنیا تو اللہ کی ہے نا، اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ دو طرح کے طریقے ہیں نا اللہ کے آزمانے کے، کبھی اللہ دے کر آزماتے ہیں، کبھی لے کر آزماتے ہیں۔ ایک کو کم دیا مال، اس کی آزمائش، ایک کو زیادہ دیا، اس کی آزمائش۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آزمانے کے لیے دو باغ دیے بڑے زبردست، من آناب انگوروں کے تھے، اور پھر ان باغوں کو جو ہے باڑ ارد گرد ان باغوں کے سائیڈوں پر جو ہے کھجوروں کے درخت ہے۔ اب دیکھیں نا کتنا خوبصورت، درمیان میں جو ہے پورا باغ ہے انگوروں کا اور لدا ہوا ہے پھلوں سے، اور سائیڈوں پر جو ہے بڑی بڑی کھجوریں ہیں، وہ باڑ لگی ہوئی ہے کھجوروں کی ارد گرد، اور پھر وجعل بینہما زرعا اور اس کے درمیان کئی اور کھیتیاں بھی ہیں۔ کلتا الجنتین دونوں باغ جو ہے وہ بھرپور بھرپور اپنا پھل دیتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا اور کوئی پھل جو ہے وہ کمی نہیں ہوتی تھی، بھرپور پھل اس کو ملتا تھا، پانی بھی تھا بڑا زبردست، اور درمیان سے جو ہے وہ نہر بھی تھی، فجرنا خلالہما نہرا اس باغ کے درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر دی تھی، وکان لہ ثمر اور اس کے لیے پھل بھی تھا، کھجوروں کا، انگوروں کا پھل آتا تھا، خود بھی وہ کھاتا تھا، بیچتا تھا، بڑا کاروبار تھا اس کا۔ اور جب یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے نا مکہ میں، جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت بھی مکہ والے، ان کا یہ ذہن تھا مسلمانوں کو، جو فقراء تھے، مساکین تھے، اکثر شروع میں اسلام قبول کرنے والے غلام تھے، پیسے والے نہیں تھے، وہ ان کو حقیر سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کر کے ان کو یہ نصیحت کی ہے کہ دیکھو تم جس طرح اپنے ان بھائیوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو حقیر سمجھ رہے ہو نا، ایک تم سے پہلے بھی تھا اسی طرح کا ایک واقعہ، ایک بندہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا تھا، اس کی اہانت اور توہین کی، تو ہم نے دنیا میں ہی اسے دکھا دیا کہ کس طرح ہم نے اس کے باغ کو ختم کر دیا۔ تم بھی یہ مت سمجھو کہ اقتدار ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا، کرسی ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی، قوت طاقت تمہارے پاس رہے گی۔ ہم دکھا دیں گے تمہیں بھی کہ یہی مکہ آج مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں، تم ان پر غالب ہو۔ ایک وقت آئے گا کہ یہی مکہ ہم تم سے لے کر مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے۔ پھر وہ وقت آیا جب مکہ فتح ہوا۔
ٹھیک ہے نا. ایک تو ان کو نصیحت کرنی تھی، سمجھانا تھا اس واقعے کی روح سے کہ دیکھو دنیا سارا کچھ نہیں ہے. اللہ کی جو ہے رضا کی نشانی یہ نہیں ہے کہ اللہ دنیا دے دیں. اللہ اپنے بندوں کو بھی دنیا دیتے ہیں لیکن اپنے دشمنوں کو بھی دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جس کے بعد دنیا زیادہ ہے تو وہ اللہ کا چاہیتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. یہ دنیا نشانی نہیں ہے اس چیز کی، اللہ کی محبت کی. اللہ کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کا فرما بردار کتنا ہے. ٹھیک ہے نا. آج بھی یہ باطل نظریہ پایا جاتا ہے کئی لوگوں میں کہ جس کے پاس دنیا کی ریل پیل دولت عیش و آرام دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ کا اس پہ بڑا کرم ہے، چاہے وہ بے نماز ہے، سود خور ہے، حرام خوری سے پیسے کما رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، بد دیانتیاں کر رہا ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے والا ہے تو اس کے پاس اس پر جو ہے اللہ کی رحمتیں ہیں. جبکہ وہ پیسہ تو اس کے لیے وبال بن رہا ہے، اس کو جہنم میں جانے کا سبب بن رہا ہے اس کے لیے، جو اس کو اللہ سے دور لے کے جا رہا ہے. وہ یحاور، اور پھر جو ہے کان لہ ثمر، اس کا پھل بھی تھا. فقال لصاحب، اب کیا ہے یہاں پہ؟ فقال لصاحب، اس نے اپنے اس دوسرے ساتھی سے کہا اور وہ بات کر رہا تھا. انا اکثر، اب یہ مال پر اترانا، اب ایسے لوگ اتراتے ہیں مال پر. انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں زیادہ ہوں تجھ سے مالن مال میں، واعز نفرا، اور باعزت ہوں نفری کے لحاظ سے کہ میرے پاس مال بھی زیادہ ہے اور میرے پاس جو ہے وہ دولت بھی زیادہ ہے اور میری اولاد بھی زیادہ ہے، نفری بھی میری زیادہ ہے، میرے ووٹ بھی زیادہ ہیں اور اولاد بھی میری زیادہ ہے. اب ایک تو ہے دولت کا مل جانا، دولت تو تھی اس کے پاس، لیکن اب دوسری چیز آ گئی کہ وہ اپنی دولت پہ اترانے لگا، اپنی دولت پہ غرور کرنے لگا، جو کہ پسندیدہ نہیں ہے، جو کہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ دولت اللہ کی رضامندی کی نشانی نہیں ہے. دوسری چیز، دولت میں آ کر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میں اللہ کے حقوق پورے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، میں دولت جائز طریقے سے لے رہا ہوں، ناجائز طریقے تو استعمال نہیں کر رہا. اور پھر اس کے بعد ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں یہ میرے پھسلنے کا ذریعہ نہ بن جائے. یہ تو آزمائش ہے اللہ نے مجھے دی ہے. جبکہ ایک بندہ دولت لے کر اب اس پہ اترانے لگ جائے، اکڑنے لگ جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، تو اس کی بربادی شروع ہو گئی. دیکھیں نا کئی لوگ جو ہے وہ اپنے دولت دکھا رہے ہوتے ہیں، اتنی میرے پاس گاڑیاں ہیں، اتنے میرے پاس جو ہے وہ بنگلے ہیں، اتنا میرا پیسہ ہے، ملینئر ہوں میں، بلینئر ہوں، فلاں ہے، یوں ہے. اور پھر ایک تو سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، وہ بڑا دوسروں کو تانے دے رہا ہوتا ہے، اس کی بات ہی شروع ہوتی ہے غریبوں سے. او غریبوں کیا کر رہے ہو، میں اتنا پیسے کما رہا ہوں، میں یوں کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں. ابے تو تانے دے رہا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ نے تجھے مال دیا ہے، پہلے دیکھ جائز طریقے سے اگر کما رہا ہے تو اللہ نے اس لیے تو نہیں دیا کہ لوگوں کو کہ انسلٹ کرتا پھرے تو غریب کو انسان ہی نہ سمجھے. جبکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زندگی دعا کرتے ہیں، اللہم احینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ مجھے مسکین رکھنا، مسکینوں میں زندہ رکھنا، مسکینوں میں مجھے قیامت کے دن اٹھانا. ٹھیک ہے، اچھی چیز جو ہے وہ لوگوں کو سکل سکھانی چاہیے، پیسہ کمانا چاہیے جائز طریقے سے، لیکن پیسہ ہی سب کچھ تو نہیں ہے نا. ہر وقت دن رات صبح شام پیسہ 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 ہی کر رہے ہیں، کوئی دین کی بات نہیں. اس دنیا میں آئے کس لیے یہ کبھی کوئی پتہ نہیں. یہی ہے نا، بالکل اسی طرح اس بندے نے اپنے اس بھائی کو تانا دیا، ان اکثر من کا مالا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں. جس طرح یہ دکھا رہے تو دیکھو تمہارے پاس کچھ نہیں، میرے پاس اتنا کچھ ہے. اس نے بھی اپنے بھائی سے کیا کہا، میرے پاس باغ ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس اولاد ہے، میرے اتنے ووٹر ہیں، میرے اتنے سپورٹر ہیں، تیرے پاس کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں. اور پھر اگلی بات، داخل جنتا، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا تھا. کیا؟ اکڑتا ہوا گیا، اپنے مال پہ غرور کرتا ہوا گیا. دیکھ اتنا میں نے کما لیا، میری محنت کا نتیجہ، میں نے فلاں کرتا ہوں، میں نے جو ہے بڑا پڑھا ہے، میرا پاس ذہن زیادہ ہے، میرے پاس ٹیم بڑی اچھی ہے، اس وجہ سے میں کما رہا ہوں، پیسہ بڑا ہے میرے پاس. اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا تھا، اس میں عاجزی نہیں تھی، تضرع نہیں تھا، یہ ذہن میں نہیں تھا کہ رب کا کرم اور رب کا فضل ہو گیا میرے اوپر، اللہ چاہیں تو اس کو پل بھر میں ختم کر دیں. اس کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں تھی.
اور پھر اس نے کیا کہا، ما ظن ان تبید هذه ابدا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی اتنا بڑے بڑے درخت اتنے مضبوط اور تناور قد ان کا، اور اتنے عرصے سے مجھے یہ پھل دے رہے ہیں، کبھی ان کے پھلوں میں کمی نہیں ہوئی، پانی بھی ساتھ جو ہے موجود ہے، بڑی زبردست جو ہے لوکیشن پہ میرا یہ باغ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کبھی اس پر کوئی آفت آئے گی، بڑا ماحول اچھا ہے، موسم یہاں پہ جو ہے درست رہتے ہیں، پانی بھی بڑا اچھا ہے، حالات بھی سارے سازگار ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کبھی یہ ختم ہوگا۔ ما ظن ان تبید هذه، بہت بڑی بات کی اس نے، چھوٹے منہ سے بڑی بات کر دی، یہ تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح کئی لوگ دنیا دار کہتے ہیں اتنا پیسہ ہم نے کما لیا ہے، اب تو ہمارے اتنے پاؤں مضبوط ہو گئے کہ کوئی ہمیں اب اکھاڑ نہیں سکتا، کوئی اب ہمیں ہرا نہیں سکتا، کوئی اب ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمارے کاروبار میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ساری کائنات کی قوتوں قدرتوں کے مالک اللہ احکم الحاکمین ہے، وہ جب چاہیں جس کو چاہیں نیست و نابود کر دیں، پلک جھپکنے کی بھی دیر نہیں لگتی۔ اور پھر اگلی بات، ما ظن الساعۃ قائمہ، کہنے لگا مجھے نہیں لگتا کہ قیامت قائم ہوگی، ما ظن الساعہ، میں سمجھتا ہوں کہ قیامت نہیں قائم ہوگی۔ ہاں یہ کیا ہے؟ ایک نظریہ اس وقت اس بندے کا واقعہ بیان کر کے بتایا جا رہا ہے، یہ ایک نظریہ اس وقت کے مشرکین مکہ کا بھی تھا قیامت کے متعلق، اور آج بھی کئی لوگوں کا ہے۔ نظریہ کیا ہے؟ پہلے کہنا کہ کوئی قیامت نہیں ہے، پھر آخر قیامت کو ماننے پر ہم یہ چل کے سورۃ القیامہ میں پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، مجھے قیامت کے دن کی قسم، قیامت کا دن گواہ ہے، تمہارا نفس لوامہ گواہ ہے، اللہ نے گواہ بنایا ہے، انسان کے اندر قیامت کے دن کی تصدیق موجود ہے، نفس لوامہ گواہ ہے اس بات پر کہ قیامت ہونی چاہیے۔ وہ کیسے ہے، وہ انشاءاللہ تفسیر وہاں پڑھیں گے۔ تو جب انسان کا وہ نفس لوامہ اندر سے اس کو بتاتا ہے کہ ہونی تو چاہیے قیامت، آخر کوئی دن ہو، اس قدر ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، نا انصافی ہے، یہاں پہ ہر نیک بندے کو، اچھے بندے کو اس کی اچھائی کا بدلہ نہیں ملتا، برے کو اس کی برائی کی سزا نہیں ملتی، آخر کوئی دن ہو نا جس دن یہ حساب و کتاب ہو۔ جب وہ اندر سے نفس لوامہ اس بات پہ ابھارتا ہے کہ یار ہونا چاہیے، ہونا تو چاہیے آخر حساب و کتاب، تو پھر اس وقت تھوڑا سا کیا کہہ دیتے ہیں، ہاں لگتا ہے تھوڑا تھوڑا گمان ہے، ہمیں یہ ایسے گمان گمان لگتا ہے، لیکن ہمیں تصدیق نہیں ہے، پکی بات نہیں ہے۔ اور پھر آگے شیطان یہ بات ذہن میں ڈال دیتا ہے، یہ نظریہ جو یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے، اگر ہوئی بھی صحیح قیامت، پہلے تو لگتا ہے نہیں ہے، ما ظن الساعۃ قائمہ، میں سمجھتا ہوں قیامت قائم نہیں ہوگی، اگر ہوئی بھی صحیح والا رددت الی ربی، اگر میں دوبارہ لوٹایا گیا اپنے رب کے پاس، لاجدن خیرا منہا منقلبا، تو ضرور مجھے بھی جو ہے اس سے بہتر ملے گا۔ جو دنیا میں جس رب نے، اللہ نے مجھے باغات دی ہیں، کوٹھیاں دی ہیں، پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں ملا، اللہ کی رحمت مجھ پہ دنیا میں بھی سارا کچھ اللہ نے مجھے دی، وہاں بھی اگر ہوئی بھی صحیح، پہلے تو ہے نہیں، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کون اٹھائے گا ہمیں، اگر ہوئی بھی صحیح تو جس رب نے یاد دی ہے وہ وہاں دے گا۔ یہ نظریہ اس بندے کا بھی تھا، اس وقت کے مشرکین مکہ کا بھی تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جس طرح آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، فقیر ہیں، غریب ہیں، بھوکے ہیں، قیامت کے دن بھی یہ ایسے ہی فقیر رہیں گے اور ہمارے پاس یہ سب کچھ ہوگا۔ اور آج بھی کئی لوگوں کا یہی نظریہ ہے، وہ سمجھتے ہیں جس طرح دولت کی فراوانی، مال و دولت، پیسہ، یہ سارا کچھ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ وہاں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس کو، دولت کو اللہ کے کرم کی نشانی سمجھا ہوا ہے، جبکہ پیسہ، دولت، مال یہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کی رضامندی کی علامت یہ ہے کہ بندہ اللہ پر راضی کتنا ہے، اللہ کے فرما بردار کتنا ہے۔ اگر اللہ کا فرما بردار ہے، اس کے پاس دولت بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ دولت اللہ کی نعمت ہے۔ اگر نافرمان ہے، دولت اس کو نافرمانیاں کرا رہی ہے، ناجائز کاموں پہ خرچ کر رہا ہے اور ناجائز طریقے سے کما رہا ہے، تو دولت اس کے لیے وبال ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج یہ نظریہ آج بھی پایا جاتا ہے کہ اگر ہوئی بھی صحیح قیامت تو سارا کچھ دنیا میں جیسے ہمیں ملا ہے وہاں بھی ملے گا۔ آگے پھر کیا ہوا، اب اس کا ساتھی جس کو وہ تانا دے رہا تھا کہ تیرے پاس تو کچھ نہیں، تیرے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، مال نہیں، سارا کچھ ہے تو میرے پاس، اس کو کیا کہا، اس بندے نے پہلے وہ سنتا رہا، پھر اپنے ساتھی سے اب کہتا ہے قال له صاحبہ، اس کا ساتھی پہلے بھی سمجھاتا ہوگا، اب بھی سمجھا رہا ہے، اور وہ اس سے بات کر رہا تھا، کیا کہا، اکفرت بالذی خلقک من تراب،
یا تو اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے، اس رب کا کفر کرتا ہے، اس رب کے بارے میں کہتا ہے کہ میں اٹھوں گا نہیں، اس رب کے بارے میں کہتا ہے کہ قیامت نہیں ہوگی، اس کی نعمتوں کا انکار کر رہا ہے، اور سارا فضل، یہ باغ، یہ کھیتیاں، یہ کھلیان، یہ سارا کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے، اور تو کہتا ہے کہ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ اس رب کا کفر کرتا ہے۔ خلقک من تراب، جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، اپنی اوقات بھول گیا ہے، کہاں پہ تو تھا، کیسے اس نے پیدا کیا، ہمارے باپ کو مٹی سے پیدا کیا، من تراب ثم من نطفہ، پھر ایک حقیر پانی کے قطرے سے تجھے پیدا کیا ہے، تو اپنی اوقات بھول گیا، تو تھا کیا؟ یہ باغ، یہ دولت، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ شہرت، یہ سب کچھ کس نے دیا ہے تجھے؟ تو ایک حقیر پانی کا قطرہ تھا، وہاں سے تو پیدا ہوا، تو کھا نہیں سکتا تھا، تو بول نہیں سکتا تھا، تجھے رب نے کھانا کھانے کی صلاحیت دی، بولنے کی صلاحیت دی، چلنے کی، دیکھنے کی، اٹھنے کی، پکڑنے کی، بیٹھنے کی، یہ زمین و آسمان کا نظام، یہ دن اور رات، یہ دھوپ اور چھاؤں، یہ پانی، یہ ہوا، یہ سب کچھ اس رب نے دیا تجھے۔ ثم سواک رجلا، ایک نطفہ تھا، حقیر پانی کا قطرہ تھا، اس سے تیری تصویر بنائی۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں تیری شکل بنائی، صورت بنائی، اور تجھے درست بنایا، جیسے تو چھجتا تھا، جیسے تو پھبتا تھا، تیرا ناک جہاں خوبصورت لگتا تھا وہیں لگایا، جہاں آنکھیں خوبصورت لگتی تھیں وہیں لگائیں، تجھے بڑا درست بنایا ہے۔ اس رب کا تو انکار کر رہا ہے۔ یاد رکھ، لاکنہ هو اللہ، لاکنہ هو اللہ، لیکن میں یہ کہتا ہوں، هو اللہ ربی، وہ اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میں اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت، اب یہاں نہ توجہ کریں، اس نے کیا کہا؟ ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ پیچھے کیا وہ شرک کر رہا تھا؟ یہ شرک کی بات آگے بھی آئے گی۔ کیا وہ دوسرا اس کا ساتھی شرک کر رہا تھا؟ یہ کہتا ہے میں شرک نہیں کرتا، جبکہ وہ بھی تو اس کی تو شرک کی بات نہیں آ رہی، وہ کوئی بتوں کا پجاری تو نہیں تھا۔ اس نے تو صرف یہ کہا نا کہ میں سمجھتا ہوں قیامت قائم نہیں ہوگی، مجھے یہ جو دولت، پیسہ، سارا کچھ ملا ہے، یہ میرا جو ہے میرے اوپر اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، اور میں بڑی محنت کرتا ہوں، میں مال و دولت میں زیادہ ہوں، محنت زیادہ کرتا ہوں، اس لیے، اور میں سمجھتا ہوں اتنا مضبوط باغ میں نے بنا لیا ہے، یہ باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ باغ کبھی ختم ہونے اسباب اتنے وسیع ہیں کہ میرا یہ باغ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہی جملہ اس کا جو تھا یہ شرک تھا، کہ بھروسہ، توکل، اعتماد اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ میرا رب چاہے تو یہ اس کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ باغ کو۔ اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کیا کہا کہ میں سمجھتا ہوں یہ باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کا توکل اسباب پر تھا، مسبب الاسباب پر نہیں تھا۔ توکل غیر اللہ پر کرنا یہ شرک ہے۔ مادہ پرستی تھی اس میں، کہ دنیا مادہ ہے نا، مٹیریل، اس پر اس کا توکل تھا کہ اسباب اچھے ہیں، ماحول سازگار ہے، پیسہ بڑا اچھا ہے، نوکر میرے اچھے ہیں، کام کرنے والے اچھے ہیں، اور بڑی بہترین لوکیشن پہ باغ ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس پر توکل اسباب پر تھا، مسبب الاسباب پر نہیں تھا، مادہ پر آ گیا تھا۔ آج بھی یہ شرک بہت زیادہ پایا جاتا ہے، مادیت پرستی، اللہ پر اتنا بھروسہ نہیں ہے، توکل نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ آج ستارہ پرستی اور بت پرستی کا دور پرانا ہو گیا۔ اس وقت جو سب سے بڑا شرک پایا جاتا ہے وہ مادہ پرستی کا ہے۔ پیسہ، دولت، اسباب، ٹیکنالوجی، اختیارات، انہی پہ توکل اور بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں، اسباب پہ بھروسہ ہے، مسبب الاسباب بھولا ہوا ہے انسانوں کو۔ ٹھیک ہے نا، یہی شرک تھا، اسی کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے میں شرک نہیں کرتا، آگے بھی آئے گا یہ شرک کی بات یہی۔ ولولا اذ دخلت، اور پھر آگے کیا سمجھایا؟ لولا اذ دخلت، کیوں نہیں جب تو داخل ہوتا اپنے باغ میں، قلتا تو کہے ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ یہ جملہ اس شرک کو کاٹ کے رکھ دینے والا ہے۔ کس کو؟ کس نظریے کو؟ جو یہ نظریہ ہے کہ یہ اسباب بڑے اچھے ہیں، فلاں کی محنت ہے، فلاں نے یوں کیا ہے، اب تو یہ ختم نہیں ہو سکتا، کتنا بڑا اچھا ہو گیا ہے، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ماشاء اللہ، کیا جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اللہ نے چاہا ہے تو اتنا خوبصورت بنا ہے،
اللہ نے چاہا ہے تو اتنا مضبوط بنا ہے، اللہ نے چاہا ہے تو اتنی اس کو طاقت ملی ہے، اللہ نے چاہا ہے تو اتنی خوبصورتی ملی ہے۔ اور یاد رکھو جب تک اللہ چاہیں گے اس وقت تک یہ سارا کچھ قائم رہے گا، اللہ چاہیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ یہ اس مادہ پرستی کی کاٹ ہے یہ جملہ، ماشاء اللہ۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے جب کسی خوبصورت چیز کو دیکھیں تو ماشاء اللہ کہیں کہ اللہ نے بنایا، اللہ کے حکم سے ہوا ہے، کسی کی کاریگری سے نہیں، کسی کی محنت سے نہیں، کسی کے کمال سے نہیں، کسی کی سندوں کی وجہ سے نہیں، کسی کی ذہانت کی وجہ سے نہیں، کسی کی سپورٹ کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے کرم سے ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے ہوا ہے، اللہ کے فضل سے ہوا ہے۔ اللہ نے چاہا ہے تو ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے یہ رہے گا، اللہ جب چاہیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں الا باللہ مگر اللہ کی۔ کسی کو اللہ نے طاقت دی ہے تو اللہ کی دی ہوئی ہے، کسی کو اللہ نے صلاحیت دی ہے تو رب کی دی ہوئی ہے، جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو رب العالمین، جو احکم الحاکمین چاہتے ہیں ہوتا وہی ہے۔ الا باللہ ان ترانی انا اقل منک، کیا تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس مال کم ہے، وولدا، میرے پاس اولاد کم ہے، تو مجھے یہی تانے دے رہا ہے کہ میرے پاس مال نہیں، اسی بات کا تانا دیتا ہے میری اولاد کم ہے، میرے سپورٹر زیادہ ہیں، میرے ساتھی کم ہیں، تیرے ساتھی زیادہ ہیں، اس بات کا تانا دیتا ہے۔ کبھی تو یہ نہیں سوچتا فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، کہ قریب ہے کہ میرا رب تجھ سے بہتر باغ مجھے دے دے۔ وہ رب دینے پہ آئے تو کیا تو اس کو روک لے گا؟ مجھے کیوں تانے دے رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، تیرے پاس سارا کچھ ہے؟ جس رب نے تجھے دیا ہے وہ تیرا رب، وہ رب تجھ سے چھین کے وہ مجھے دے دے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور تیری ناشکری اور کفر کی وجہ سے اللہ تیرے باغ پر عذاب بھیج دے آسمان سے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور وہ چٹیل میدان بن جائے، اور يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، یہ زمین میں جو پانی ہے وہ گہرا ہو جائے، پانی نہ نکلے، تیرا باغ کیا چلے گا پھر؟ فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، تو اس پانی کو نکالنے کی پھر طاقت نہ رکھتا ہو تو کیا بنے گا؟ اللہ پانی ختم کر دیں یا تجھے جو نکالنے کی طاقت رب نے دی ہوئی ہے وہ طاقت تجھ سے چھین لے تو کیا کرے گا؟ اب یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ بڑا اللہ کے ساتھ، اللہ کا ولی تھا، اللہ کے ساتھ بڑا تعلق گہرا تھا، کہ اس بندے نے اس کی توہین کی، اہانت کی، اس کو تانا دیا کہ میرے پاس مال زیادہ، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کا دل دکھا تو اللہ نے فوراً اس بندے کو سزا دی۔ وہ احیط بثمرہ، اللہ فرماتے اس کے باغ کو گھیر لیا گیا، تباہ کر دیا، عذاب آیا اللہ کی طرف سے، فاصبح، اس کا باغ سارا ختم ہو گیا، صبح ہوئی تو اپنی ہتھیلیاں ملنے لگا، ہائے کیا ہو گیا، علامہ انفق فیہا، جو اس مال پر، اس اپنے باغ پر خرچہ بھی کیا ہوا تھا، ابھی پھل کاٹنے کا موسم تھا، ابھی کٹنے کو تیار تھا، پھل پکا ہوا تھا، بیچتا اور پیسے کماتا، لیکن سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ اور وہ ہمارے اردو میں بھی کہتے ہیں کف افسوس ملنے لگا، اب ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ ملنے لگا کہ اب کیا ہو گیا، مجھے تو سمجھاتا رہا میرا ساتھی، میں نے سمجھا نہیں، میں نے اسباب کو ہی سارا کچھ سمجھا، میں نے کہا مضبوط باغ ہے، میرے جو ہے ملازم بڑے اچھے ہیں، لوکیشن بڑی زبردست ہے، پانی جو ہے موجود ہے، میں جو ہے اس باغ کو بڑھانے کے لیے، اس کا پھل زیادہ کرنے کے لیے بڑی اچھی ٹیکنیک استعمال کرتا ہوں، اور جو ہے وسائل سارے اس وقت جو بھی تھے سارے میں استعمال کر رہا ہوں، اب یہ باغ تو ختم نہیں ہو سکتا، میں نے رب کو بھلا دیا تھا، رب بھول چکا تھا، مسبب الاسباب پہ ہی سارا، مسبب الاسباب پہ بھروسہ نہیں، سب کچھ اسباب کو ہی سمجھ لیا تھا، اب افسوس کرنے لگا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ اپنے چھتوں کے بل گرا ہوا تھا، انگوروں کی جو ہے نا بیلیں چڑھا کر اوپر چھت بنائی جاتی ہے تو وہ چھتیں ساری گری ہوئی تھیں۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور وہ کیا کہنے لگا، لا یا لیتنی، کاش، لم اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہاں بھی وہی شرک کا لفظ آ رہا ہے نا جو ابھی بتایا ہے۔ شرک کیا تھا؟ کیا بتوں کی پوجا کر رہا تھا؟ نہیں، اس وقت شرک جو تھا وہ یہی تھا کہ وہ مادیت پرستی میں پڑ چکا تھا، وہ مادہ پرست تھا، مادے کی پوجا کر رہا تھا۔ یہ وسائل، یہ ٹیکنالوجی، یہ اسباب، یہ ماحول سازگار ہونا اور ملازم اچھے ہونا اور بڑا مضبوط باغ ہونا، باڑ لگی ہوئی ہونا اور
وسائل میرے جو ہے اختیار میں آ جانا، اس کو ہی سب کچھ بنا لیا تھا، اس نے مسبب الاسباب کو بھول گیا تھا۔ آج اکثر انسان اسی شرک میں مبتلا ہے، مادہ کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ اور یہ سورت پیچھے پڑا ہے نا، یہ سورت، اس کو پڑھنے والا اللہ روشنی عطا کرتے ہیں اس کو، اس کی 10 پہلی آیتوں کو یاد کرنے والا اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں، تو دنیا کے فتنوں سے بھی بچ جائے گا نا۔ دجال کا دجل کیا ہوگا؟ دھوکہ، فریب، اس کو اللہ اسباب دیں گے۔ اور یہ بھی دجل ہے دنیا کا کہ مادہ میں انسان اس مادہ میں کھو جائے، اس دنیا کے اسباب میں ہی کھو جائے، مسبب الاسباب کو بھول جائے، اس کا سارا جو ہے توکل، اعتماد، بھروسہ اپنی محنت پر ہو، اپنی صنعت پر ہو، اپنی جیب پر ہو، اپنے وسائل پر ہو، اپنے تعلقات پر ہی اس کو سارا بھروسہ ہو، رب کی ذات سے بھروسہ اٹھ جائے، تو یہ شرک ہے۔ اور یہی شرک یہ کرتا تھا، اس کو بھروسہ، توکل، اعتماد اپنے وسائل پر تھا، اسباب پر تھا، حالات پر تھا، ماحول پر تھا، اللہ پر نہیں تھا، رب بھول چکا تھا، اور یہی شرک ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا بھروسہ کس چیز پر ہے؟ جیب پر ہے بھروسہ، وسائل پر ہے، اسباب پر ہے، تنخواہ پر ہے، اپنے تعلقات پر ہے، یا اللہ کی ذات پر ہے؟ ہمارا بھروسہ کس پہ ہے؟ اور یہ اس وقت کا بہت زیادہ لوگوں میں پایا جانے والا شرک ہے کہ وہ اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، جبکہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے۔ جس طرح عبادت اللہ کی کرنی چاہیے، اسی طرح توکل بھی اللہ پر ہو، جس طرح دعا اللہ سے مانگنی چاہیے، اسی طرح بھروسہ بھی اللہ کی ذات پر ہو۔ جس طرح غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے، اسی طرح کسی غیر سے امیدیں لگانا بھی شرک ہے۔ کسی دربار والے سے، بت سے امیدیں لگانا شرک ہے، تو اپنی تنخواہ سے امید لگانا، اپنے پیسے سے امید لگانا، اپنے وسائل اور اسباب سے امید لگانا، یہ بھی تو شرک ہے نا۔ ٹھیک ہے، جائز وسائل استعمال کریں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، پرندوں کو بھی دیتے ہیں، لیکن گھونسلے میں نہیں ڈالتے، محنت کرتے ہیں، وہ بھی محنت کریں، مزدوری کریں، ملازمت کریں، کاروبار کریں، جو کچھ بھی آپ کریں محنت سے کریں، دیانتداری سے کریں، لیکن یہ نہ ہو کہ مجھے اس وجہ سے مل رہا ہے، بلکہ کیا ہو دل میں؟ اللہ کی رحمت سے مل رہا ہے، اللہ چاہ رہے ہیں تو مل رہا ہے۔ اپنی محنت کو نہ دیکھیں کہ میں محنت زیادہ کرتا ہوں تو اس لیے مل رہا ہے، مجھ سے کئی گنا زیادہ محنت کرنے والوں کو کچھ نہیں ملتا، یا محنت نہ کرنے والوں کو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے دیتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مل رہا ہے۔ ورنہ دیکھیں نا، کئی دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، کئی لوگ محنت زیادہ کرتے ہیں، ملتا کم ہے ان کو۔ کئی ہیں ایسے جو محنت معمولی سی کرتے ہیں، کم محنت کرتے ہیں، ملتا ان کو زیادہ ہے۔ کئی ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ ذہین ہونے کے باوجود ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ ایسے ہیں جن کے پاس ذہانت نہیں ہے، پیسہ بڑا ہے، ذہانت سے نہیں ملتا۔ ڈگریاں، کئی بڑے بڑے ڈگریوں والے دھکے کھا رہے ہیں، اور کسی کے پاس کچھ نہیں ہے ڈگریاں، اور پھر بہت اچھا کما رہے ہیں۔ ڈگریوں کی وجہ سے نہیں ملتا، ذہانت کی وجہ سے نہیں ملتا، حسن کی وجہ سے نہیں ملتا، اللہ کی رحمت سے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اپنا بھروسہ، اعتماد، توکل اللہ کی ذات پہ کریں۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور اس نے بھی اسی شرک کے بارے میں کہا تھا کہ کاش میں شرک نہ کرتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اور اس کا کوئی جو ہے جماعت، جس جماعت پہ وہ بھروسہ کرتا تھا اور جو ہے تکبر کر رہا تھا، اپنے بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا تھا کہ میرے پاس تو اتنے ساتھی ہیں، اتنی زیادہ میرے ساتھ لوگ ہیں، میری اتنی اولاد ہے، اس کا جتھا، اس کی فوج، اس کے ووٹر، اس کی جماعت اس کو کچھ کام نہ آئی، نہ بچا سکے اس کے باپ کو، اللہ کے مقابلے میں مدد نہ کر سکے۔ وما کان منتصرا، اور نہ وہ خود بدلہ لینے کی طاقت رکھتا تھا۔ ہنالک الولایا، وہاں حکومت للہ، اللہ سچے کی ہے، وہ خیر، وہ بہتر ہے بدلہ دینے کے اعتبار سے، ثواب دینے کے اعتبار سے، وہ خیر عقبہ، اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ اس کے ساتھ جو مل جائے گا، جڑ جائے گا، وہ اس کو بہت اچھا جو ہے بدلہ دے گا اور ثواب دے گا، اور جو اس کے ساتھ اس کی نافرمانی کرے گا اور جو وہ انجام دکھانے والا ہے، اس جیسا انجام کوئی اور نہیں دکھا سکتا۔ اسی لیے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ پر اپنے اسباب پر بھروسہ نہ کریں، اپنا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کریں، توکل اللہ کی ذات پہ۔ ہاں، درست اور جائز ذرائع، وسائل استعمال کریں، محنت کریں، لیکن بھروسہ، توکل، اعتماد اسباب پر نہ ہو، وسائل پہ نہ ہو، اللہ رب العالمین کی ذات پر ہو۔
اور اللہ تعالیٰ دنیا دیں، پیسہ دیں، تو یہ نہ کہیں کہ میری محنت سے، میری کوشش سے میں فلاں نہ کرتا تو مجھے نہ ملتا، فلاں کام کر لیا ہے تو مجھے مل گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں اور یہی کہیں کہ میں اس قابل نہیں تھا، میری محنت اس قابل نہیں تھی، میری ڈگری اس قابل نہیں تھی، میری ذہانت اس قابل نہیں تھی، یہ میرے رب کا میرے اوپر کرم ہوا ہے تو مجھے ملا ہے۔ ان شکر تم لازیدنکم، اللہ فرماتے شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا میں۔ پیچھے ہمیں ایک واقعہ پڑھا ہے نا، ایک بستی کی مثال اللہ نے دی ہے، ان کے بھی باغ تھے، مثلا قریۃ کانت آمنہ مطمئنہ، بڑے اطمینان والی تھی، سکون والی تھی، رغدا من کل مکان، ہر طرف سے ان کا رزق آتا تھا، فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا، خوف کا لباس پہنا دیا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر رہیں، ختم نہ ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ دنیا دے تب بھی اسے امتحان سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ اگر پریشانی دیں، بیماری دیں، تکلیف دیں تو اسے بھی امتحان سمجھیں، کیونکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔